बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको सुनो पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। और नाजरीन, मैं हूँ माहम जाहिद, मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। जनाब, मेरी तरफ से भी आप सबको सुबह बखैर और आपका जनाब हाल अहवाल दरियाफ्त और आपको प्रोग्राम में जनाब खुश आमदीद भी कहते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ईद के हवाले से आपने जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली होगी या फिर आज कामयाबी से मुकम्मल कर पाएंगे। मुकम्मल कर रहे होंगे। और उज़ैर, आज 9 ज़िलहज यौम अरफा है। मैदान अरफात में लब्बैक की सदाएं गूंज रही हैं और पाकिस्तान भर में ईद कुर्बा की तैयारियां भी अरूज पर हैं। मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है, इस पर ताज़ा तरीन अपडेट्स लेंगे। और इसके साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जी ईरान मुआहदे के साथ साथ अब्राहिम अकॉर्ड को नत्थी करके मुस्लिम ममालिक की क़यादत के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। अब ट्रंप साहब चाहते हैं कि तमाम मुस्लिम ममालिक जो है इस मुआहदे पर दस्तखत करें। आगाज़ सऊदी अरब और कतर से हो, जबकि सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने जी पाकिस्तान और सऊदी अरब का नाम लेकर इनकार की सूरत में संगीन नताइज की धमकी भी दी है। और सूरत हाल ख़तरनाक हद तक हसास है। इसके साथ साथ देखा जाए तो ट्रंप इंतज़ामिया ने ग्रीन कार्ड की कवानीन भी मज़ीद सख्त कर दी हैं, जिससे आर्जी वीज़ा होल्डर्स के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। इस पर भी माहिरीन की राय जानेंगे। पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि अब बीवी की रजामंदी के बगैर ज़बरदस्ती खुला नहीं दी जा सकती। इस फैसले के नताइज पर भी तफसीली बात होगी। और जनाब, आज का दिन भी बड़ा ख़ास है, बड़ा बरकतों वाला है। और कल तो जनाब वैसे ही ईद का दिन है, तो गोश्त के इस्तेमाल और सेहत के लिए ज़रूरी हिदायत भी आपके सामने रखेंगे, जिन पर आपने अमल भी करना है। ये सब कुछ और इससे रेलिवेंट बहुत सारी चीज़ें हम आपके साथ आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह जनाब, आज का शो भी बड़ा बेहतरीन होने वाला है। हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का और आप 2 घंटे जनाब शो एंजॉय करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। और उज़ैर, लगता है कि दुनिया की सियासत में दोबारा से बड़ी हलचल होने को है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अमन मुआहिदे से पहले एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जी दावा किया है कि उन्होंने खित्ते के अहम तरीन मुस्लिम रहनुमाओं से फ़ोन पर रब्ता किया है। और ट्रंप का ये भी कहना है कि जी ईरान के साथ एक अजीम मुआहिदे पर पेशरफ्त हो रही है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और मुतालबा भी किया है कि तमाम मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करने वाले इब्राहिम अकॉर्ड पर मुआहदे पर दस्तखत करें। तो अब देखना ये है कि ये सिचुएशन किस तरफ जाती है। और वहाँ बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर का नाम लेकर खुली धमकी दी है कि अगर अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा ना बने तो मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर संगीन असरात होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे को इसराइल के साथ ताल्लुकात से मशरूत करना एक इंतहाई सेंसिटिव मामला है। तो क्या अमरीका पाकिस्तान और खलीजी ममालिक पर दबाव बढ़ाने वाला है? इसी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं नामवर माहिर दिफाई उमूर एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का एजाज साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हो रही है, लेकिन वो साथ ही अब्राहिम अकॉर्ड की शर्त भी रख रहे हैं। आप इस टाइमिंग को कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, ये उसी ट्रम्प पॉलिसी का तसलसल है जिसमें वो यक वक्त हॉट एंड कोल्ड जो है ऑप्शंस अवेल कर रहे होते हैं। यानी वो एक ही सांस में वो ईरानियन लोगों की तारीफें भी कर रहे होते हैं और फिर उन पे मिसाइल मारने की धमकियां भी दे रहे होते हैं। और इसी दूसरी ये कि वो अगर हम इसके बयान को इसके वर्डिंग पे ना जाइए, लेकिन इसके पीछे जो एक माइंडसेट है वो ये है कि हमने अल्टीमेटली अमेरिकन कोर्ट अनकोट उनकी बात कर रहा हूँ कि हमने इजराइल का इंटरेस्ट जो है वो उसको देखना है कि वो ग्रेटर इसराइल कैसे बने, मुसलमान मुल्क कैसे उनके साथ कोऑपरेटिव हो, मुसलमान मुल्कों में कैसे ये एक्सेप्टेबिलिटी हो कि वो उस चीज को मान लें जिसको ना मानना जो है उनकी जिंदगी का या उनके ईमान का हिस्सा है। वो असल बात ये है। ये सारी जंग, ये सारी कोशिशें, ये सारी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ये बेसिकली इजरायली एजेंडे को प्रमोट करने के लिए। तो ये और हम देख रहे हैं कि बदकिस्मती से बात ये है कि हम दूसरों से तो गिला करने में हक बजानिब हैं,
لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اپنے برادر ممالک جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس طرح جو ہے ایران کا ساتھ دینے کے بجائے وہ درپردہ ان کا جو ہے ایک سافٹ کارنر اسرائیل کے لیے ہے. یہ چیز زیادہ الارمنگ ہے اور ہمیں اس چیز کو مسلم امہ، اگر مسلم امہ کا کوئی واقعی کوئی ایگزسٹنس ہے، اگر یہ محض ایک لپ سروس یا وہ آپٹکس نہیں ہے جو OIC یا اس طرح کے جو دوسرے ہمارے پلیٹ فارمز ہیں، تو وہ اصل میں ہمیں خود انورڈ لکنگ اس کی ضرورت، ایک کتھارسس کی ضرورت ہے. پاکستان دیکھیں، پاکستان میں ملٹیپل لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات ہوتے ہوئے بھی اس تنازع میں ایک پرنسپل سٹانس لیا جی. اور پاکستان شاید وہ واحد ملک تھا اسی لیے جس نے ایک اصولی موقف اپناتے ہوئے انہوں نے ایران کا ساتھ دیا. بالکل. اور کوئی عرب ملک تو جو ہے ہمسایہ ملک جو ہیں جن کا ایون اسرائیل کے ساتھ ان کے تو ایشوز ہیں. ہمارا تو کوئی جغرافک ایشو نہیں ہے، ہمارا صرف آئیڈیالوجیکل ایشو ہے، لیکن ہم نے ساتھ دیا. تو باقی مسلمان ملکوں کو بھی بالکل اجاز صاحب، پاکستان نے تو آغاز کیا تھا اور ساتھ دیا اور ہمیشہ دیتا بھی آیا، لیکن باقی ممالک جو ہیں مسلم ممالک جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کہیں پیچھے رہ گئے، اور پھر یہی وجہ کہ ہم نے دیکھا کہ ایران کی مجلس خبرگان کے اندر پاکستان تشکر کے نعرے جو ہیں وہ بھی لگے. سر، ماہرین کے مطابق اگر دیکھا جائے تو انتہا پسند نیتن یاہو کی جو ظالمانہ پالیسی ہیں اور فلسطین کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابراہم اکارڈ کو نافذ کرنا ناممکن ہے. آخر ٹرمپ ایسا چاہ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ پچھلے دنوں ہم سن رہے تھے کہ ٹیلی فون کال پر خاصی تلخ کلامی بھی ہوئی ہے نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان، اور اب پھر اسی کے ایجنڈے کو ٹو کیا جا رہا ہے ٹرمپ کی جانب سے. دیکھیے، یہ اس لیے کہ اسرائیل اور امریکہ کا جو ریلیشن شپ ہے یہ ہمیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کبھی ہمیں لگتا ہے اور دنیا بھی کہتی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی ایک ریاست ہے، اور کبھی وہی دنیا اور وہی مبصرین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس جو ہے اٹ از این ایکسٹینشن آف تل اویو. یعنی یہ جوز کی بڑی کم آبادی ہے دنیا میں، اس میں سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ماڈریٹ ہیں. اصل مسئلہ زائنزم کا ہے، زائنسٹ کا ہے. وہ کنٹرول کرتے ہیں دنیا کی اکانومی، وہ دنیا کا میڈیا، وہ ملٹی نیشنلز کو کنٹرول کرتے ہیں، اور وہی امریکن جو ہے پالیٹکس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کوئی بھی ہو، اس کا سٹائل میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن وہ اسرائیل اور زائنسٹ انٹرسٹ کے خلاف نہیں جا سکتا. بالکل ایسے ہی ہے، اور کہیں نہ کہیں پھر وہ کنیکٹ ہوتے ہی ہیں، اور ان کے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پھر ایسے لگتا ہے ڈاٹس کنیکٹ کریں تو سیم ہی لگتے ہیں. جیسے ٹرمپ کا مطالبہ بھی ہے کہ آغاز سعودی عرب اور قطر سے ہونا چاہیے. قطر کا معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے. گزشتہ سال سپتمبر میں اسرائیلی ڈرون حملے کے بعد قطر اور اسرائیل کے تعلقات مزید خراب ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ زمینی حقائق جو ہیں وہ ابراہیم اکارڈ کے لیے سود مند ہیں؟ دیکھیے، اس کی کوشش تو وہ کر رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ابھی فوری طور پہ کوئی تبدیلی آئے گی. امیڈیٹلی کوئی ایسی چیز میرا نہیں خیال کہ اس کے کوئی زیادہ امکانات ہیں. سر، امکانات آپ کہہ رہے نہیں ہیں، لیکن سینیٹر لنزے گراہم نے پاکستان اور سعودی عرب کا باقاعدہ نام لے کر یہ کہا کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر جو مستقبل کے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں اس پر سنگین اثرات بھی ہوں گے. یہ تو براہ راست دھمکی ہے، اور ان دھمکیوں کے پیچھے آپ کو کیا وجہ سمجھ آتی ہے کہ امریکہ مسلم ممالک پر معاشی اور سفارتی دباؤ بڑھائے گا؟ سخت اقدام کیا اٹھایا جا سکتا ہے امریکہ کی جانب سے؟ دیکھیے، اس وقت امریکہ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف اپنے آپ کہہ لیجیے کہ ایک سول سپر پاور اسٹیٹس کو جو گرتا ہوا تیزی سے اروڈنگ اسٹیٹس ہے اس کو سہارا دینا ہے، اور ایڈمنسٹریشن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے اگلے الیکشن کے لیے اپنی فیس سیونگ. تو وہ اگر اس میں کوئی پاکستان بیشنگ یا مسلم بیشنگ کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی سبسٹینس ہے، کوئی جان نہیں ہے اس کھوکھلے چیزوں میں.
जी। पाकिस्तान आई थिंक जिस पोजीशन में है उनको हमारी जरूरत है। जी तो, सही, बहुत शुक्रिया वो एजाज साहब। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जी। साथ ताल्लुकात क्यों बिगाड़ रही है? बहुत जी। शुक्रिया जी Thank you. बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई जो सिचुएशन है ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कंफ्यूज करना चाहते हैं। एक तरफ से ब्लफ मारते हैं, वो कहते हैं ना सज्जी दिखा के खब्बी मार देना, ये वाली सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ध्यान लगा के अपनी कोई स्ट्रेटजी वही है कि इसराइल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, और हम एक तरफ से सोच रहे थे कि नहीं जी जंग मुसल्लत की गई अमेरिका पर और इनको ज़बरदस्ती जंग में धकेला गया, लेकिन मोटिव्स कहीं ना कहीं एंड पे जाकर इनके कनेक्टेड। और माहम ये जो अब्राहम अकॉर्ड वाली बात सामने आई है, मतलब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि रवैयों में और लहजों में जो तब्दीली है वो महसूस की जा सकती है, जो कि बेशक इनडायरेक्ट है लेकिन है ज़रूर। तो जनाब देखा जाए तो ये सारी चीज़ें तो बदल रही हैं, लेकिन मौसम वहीं का वहीं गर्म है। मौसम हमें मौसम के हवाले से माहम बता माहम और मौसम जो है ना वो दोनों यकजा हो चुके हैं। और देखिए अब मौसम आपसे कैसे अलग हो सकता है, क्योंकि डेली आप अपडेट्स देती हैं हमारे नाज़रीन को, तो आज भी ये फ़र्ज अदा करें और बताएं चलते हैं और देखते हैं कि मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, मुख्तलिफ शहरों में क्या दर्जा हरारत रहने वाला है। और कल के दिन भी बहुत तपिश है जैसे माहिरीन बता रहे हैं। तो ईद तो भाई तपती धूप में होनी है, तो अपने ख्याल भी रखना है, केयर भी करनी है और गोश्त पर भी हाथ हल्का रखना है। अभी हम देख लेते हैं कि दर्जा हरारत क्या है, कैसे आपने तैयारी करनी है उसके अकॉर्डिंग। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में दिन के औकात में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है आइए जान लेते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। गिलगित का टेम्परेचर 20 से 10 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू में हम देख रहे हैं पारा 12 से 5 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। और अब बात करेंगे सरसब्ज वादियों की सरजमीन यानी आज़ाद कश्मीर की, जहां पर हम देख रहे हैं मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। मुजफ्फराबाद में पारा 32 से 20 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर का अगर हम रुख करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 26 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। और मौसम का हाल बताने वालों ने चंद मकामात पर यालाबारी और गरज चमक का इम्कान जाहिर किया है। अब आपको लिए चलेंगे मेहमान नवाजों की धरती यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की जानिब, जहां मतला यहाँ भी हम देख रहे हैं जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 39, जबकि कम से कम 25 डिग्री रहने की तवक्को है। और अगर हम बात करें सवात की तो ठंडी फ़ज़ा और खुशगवार मौसम के साथ यहाँ पर टेम्परेचर 21 से 10 डिग्री के दरमियान रह सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम बालाई अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। और नाज़रीन अब बात कर लेते हैं रौनकों और 5 दरियाओं की सरजमीन यानी कि पंजाब की, जहां सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको, यहाँ पर पारा ज़्यादा से ज़्यादा 43 से और कम से कम 28 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद में टेम्परेचर हम देख रहे हैं 38 से 25 डिग्री के दरमियान रह सकता है। और मुल्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दर्जा हरारत 44 से 29 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चंद मकामात पर मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा आंधी भी मुतवक्के है। और अब बात करेंगे कुदरती हुस्न से माला माल सूबे बलोचिस्तान की, जहां पर हम देख रहे हैं बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की तवक्को है। और कोयटा का रुख कर लेते हैं। कोयटा में हम देख रहे हैं पारा 35 से 18 डिग्री के दरमियान रह सकता है, ताहम शिमाली अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा गिरदो नवाह में आंधी चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश भी मुतवक्के है। आखिर में बात करेंगे सुबह सिंध की, जहां पर जी मतला जुज़वी अब्र आलूद और गर्म रहेगा। कराची में पारा हम देख रहे हैं 37 से 28 डिग्री तक रह सकता है, जबकि हैदराबाद में दर्जा हरारत 45 डिग्री से 28 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। ताहम बालाई अजला में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। तो नाज़रीन मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। अभी प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
व्यूअर्स, कल ईद कुर्बान का बाबरकत दिन होगा और मुल्क भर में ईद उल अज़हा की तैयारियां अरूज पर हैं। हर घर में जिस एक चीज़ की धूम होने वाली है वो है लजीज खाबों की, जिसमें कबाब, कढ़ाई, बारबेक्यू शामिल हैं। लेकिन जहां ईद पर गोश्त का जायका सबको अपनी जानिब खींचता है, वहीं पर जो खिचड़ी हमारे मैदे और सेहत के साथ पकती है वो अक्सर हॉस्पिटल्स के चक्कर लगवा देती है। गोश्त खाना कोई बुरी बात नहीं है, बेहतरीन रिच सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल और बेहतियाती जनाब हमारे हाज़मे और मजमूई सेहत को बुरी तरह मुतासर करती है। ख़ास तौर पर वो लोग जो पहले से किसी आर्ज़े में मुब्तला हैं, उनके लिए ये दिन लापरवाही के बिल्कुल भी नहीं है। और अक्सर लोग हम देखते हैं ईद पर ये भूल जाते हैं कि गोश्त कितना खाना है और कैसे खाना है और पेट अपना समझकर खाना है। और कुर्बानी के बाद इस गोश्त को दुरुस्त तरीके से संभालना और महफूज करना भी एक काम है। और हमारे यहाँ आमतौर पर फ्रीज़र से पत्थर बना हुआ गोश्त निकाल कर फ़ौरन पकने के लिए हम रख देते हैं, या फिर गोश्त को बार बार पिघला कर दोबारा फ्रीज़र में रख दिया जाता है, जो कि ये भी ख़तरनाक हो सकता है। सेहत के लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है ये हमें सोचने की ज़रूरत है। और सबसे बढ़कर दिल, शुगर और यूरिक एसिड के मरीज़ अपनी सेहत ख़राब किए बगैर ईद कैसे इंजॉय कर सकते हैं, इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ माहिर हाफिज़ फरहान हनीफ साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह से हम गोश्त का जिक्र कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा लोग ईद पर हाथ बस छोड़ देते हैं गोश्त पर ही, गोश्त बहुत खाते हैं, किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं? पहले तो ये बता देना, बाद में हम महफूज करने वाला भी तरीका पूछेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इसमें गोश्त कितनी मिकदार में खाना चाहिए? तो 100 ग्राम से 150 ग्राम तक आप गोश्त खा सकते हैं। अगर इतनी मिकदार में खाया जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन गोश्त खाते वक्त ईद वाले दिन ख़ास ख्याल रखें दही का इस्तेमाल साथ या फिर सलाद का इस्तेमाल ये ज़रूर होना चाहिए। इससे क्या होता है, चूँकि गोश्त का मिजाज गर्म खुश्क, और जब गर्म खुश्क आप चीज़ खा रहे हैं तो साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हरारत को कम करे। इसलिए अगर इसके साथ आप सलाद और दही का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट, नुकसानात कम होंगे और ये अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा, हज़म हो जाएगा, आपको तंग नहीं करेगा। ज़बरदस्त। अच्छा, तो हमें ये बताएं कि हकीम साहब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किचन से या फिर पंसार से लेके हम खुद से तैयार कर सकते हैं? कोई फक्की है या कोई इस तरह का कोई भी पाउडर है जो कि हाँ, क्योंकि देखिए लोगों ने 100-150 वाले पे तो नहीं रहना, सीधी बात है, क्योंकि उन्होंने कहीं भी आना जाना है। बेहतियाती आपने सही किया, ये मिकदार जो आपने बताई, इस पे तो ज़हर, इस पे रहने वाली बात ही, यहाँ तो ज़हर साल भर ना खाता। ठीक है, हम तो आपको पता जिम वाले वैसे प्रोटीन के पीछे भागते हैं वहाँ। तो हकीम साहब बेहतियाती तो होनी है, उसके लिए कोई पाउडर, कोई चीज़ भी तजवीज़ करते हैं? इसमें बड़ी बेहतरीन चीज़ें हैं कि पुदीना ताज़ा इस मौसम में बहुत वाफर मिकदार में होता है। ताज़ा पुदीना ले लें 1 गट्ठी, और उसके बाद अजवाइन और सौंफ, ये आम पंसार स्टोर से मिल जाती हैं, घर में भी पड़ी होती हैं सादा चीज़ें। तकरीबन छोटा 1-1 चम्मच इसका ले लें। तीनों चीज़ों अब 7-8 गिलास पानी ले लें, उसमें इसको ना उबाल लें, उबाल के ये पानी रख लें। अब ये पानी अगर आप साथ साथ इस्तेमाल करते रहते हैं, पूरे दिन में 2-3 गिलास इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक रहेगा, खाना आपको हजम होगा। ये जो ऐसे ही ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से डायरिया आता है, आपका पेट ख़राब हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, घबराहट, बेचैनी, खास करके ऐसा पेशेंट जिसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है, या यूरिक एसिड का पेशेंट है, तो ऐसा पेशेंट जब खाता है कुछ उसको घबराहट फील होती है। तो ये पानी पीने से ये घबराहट नहीं होगी, तबीयत बिल्कुल फ्रेश रहेगी। उसके बाद ऐसी चीज़, अगर आपको भूख नहीं लग रही, आप कहते हैं कि अब ईद में भी भूख नहीं लग रही तो मैंने गोश्त भी खाना है, तो उसके लिए आप सफ़ूफ घर में बना के रख लें। एक उसमें 50 ग्राम अजवाइन ले लें, 50 ग्राम सौंफ ले लें, 50 ग्राम उसमें पुदीना ले लें, और 50 ग्राम अनार दाना ले लें, और 40 ग्राम काला नमक ले लें, और 10 ग्राम काली मिर्च ले लें। इसका पाउडर करके रख लें। 1/2 टीस्पून ताज़ा पानी के साथ या नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे, फौरी तौर पे भूख लग जाएगी। और ये ऐसा सफ़ूफ है कि आपके घर में पड़ा होना चाहिए। अगर खाना हजम नहीं हो रहा या बच्चों को भूख नहीं लग रही तो ये इस्तेमाल किया जाए, ताकि प्रोटीन जिस्म को बड़ी ज़रूरी चाहिए, B12, जिंक। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये इस्तेमाल करेंगे तो इससे एक तो आप गोश्त आपके लिए अच्छा है, सिर्फ ये है कि मिकदार कितनी खानी है, बस इसको एहतियात से खाया जाए
تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ زبردست، یعنی کہ جو لوگ نہیں کھا سکتے خون کی پیداوار کے لیے دیکھیں، اور یہ مقدار ہر میل ٹائم پہ ہونی چاہیے اچھا اس میں یا ڈیلی؟ اچھا نہیں اس میں نا 2 چیزیں یاد رکھیں۔ دیکھیں خون کی پیداوار بڑھانے کا بہترین سورس ہے ایسے پیشنٹ جو ٹی بی کا شکار ہیں ان کے لیے بھی بڑا مفید ہے، لیکن یہ مقدار اس لیے بتائیے کہ آپ جیسے آپ نے 1 دفعہ کھانا اس کی جگہ آپ 4 دفعہ کھا لیں، لیکن 100 گرام کر کے کھا لیں، 100 گرام، یعنی کہ اس میں یہ کہ ڈائجسٹ ہوتا ہے۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں پھر ہم نا 500 گرام یا 1000 گرام ایک ہی دفعہ جب کھاتے ہیں تو اس میں ہمارا جو سٹمک ہے وہ بجل ہو جاتا ہے، اس سے طبیعت ہماری خراب ہوتی ہے۔ یا پھر شام میں میل چینج کر لیں، یہ نہیں کہ آپ نے دوپہر میں گوشت کھایا، بریکفاسٹ میں گوشت کھایا، لوگ رات میں بھی گوشت کھا رہے، وہ 3 دن آپ کا جو بھی ہے گوشت سے بنی چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا مجھے وہ نہیں سمجھ آتی جو ناشتے میں بھی گوشت کھا لیتے ہیں۔ ناشتے میں بھی گوشت ناشتے میں اصل میں نہیں کھانا چاہیے کیونکہ صبح نا گرمی جی موسم بھی گرمی کا ہے تو یہ نقصان دیتا ہے۔ دوسرا یہاں پہ نا ایک اور غلطی ہم کرتے ہیں، یورک ایسڈ والا پیشنٹ ہو یا کولیسٹرول والا ہو یا لیور فیٹی والا ہو یہ اور گردوں والا تو بالکل کوشش کرے کھائی نہ، اگر بہت اس کا دل کر رہا ہے تو اس میں گھیا کدو یا ٹینڈے ڈال کے پھر تھوڑا سا کھا سکتا ہے، نہیں تو یہ ایسا پیشنٹ جو گردوں میں بھی ڈائلیسس والا پیشنٹ جیسے کریٹینائن اور یوریا بڑا ہوا ہے، ڈائلیسس والے کو تو جب ڈائلیسس کرواتا ہے اس دن ضرورت ہوتی ہے، ویکنس ہوتی ہے، وہ اس دن کھا لے، ادروائز کریٹینائن اور یوریا والا پیشنٹ اس کو نہ استعمال کرے تو بہتر ہے۔ کولیسٹرول والا کیسے استعمال کرے تو وہ فٹ رہ سکتا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، یا یورک ایسڈ والا اس میں کیا کریں، ایک تو ادرک اور لہسن کا استعمال بڑھا دیں، ہلدی کا استعمال بڑھا دیں، زیرہ سفید کا استعمال بڑھا دیں۔ اس کے بعد اس کو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گوشت کو ایک دفعہ ابال لیں، ابالنے کے بعد وہ پانی گرا دیں، اس کے بعد اگر آپ پکائیں گے تو اس میں بہت سارے ایسے سورس جو ریڈ گوشت کے نقصانات ہوتے ہیں وہ اس سے کم ہو جائیں گے اور وہ یورک ایسڈ اور کولیسٹرول کے لیے بہترین گوشت ہوگا، آپ کھائیں گے آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ صحیح، زبردست۔ اچھا جو یخنیاں بنا کے پیتے ہیں وہ کس خاص طور پہ جو کسائی بھائی جو ہیں وہ فوراً ہم دیکھتے ہیں کہ بکرے کی گردن جو ہے وہ اس کے پیچھے ہوتے ہیں کہ جناب یہ ہم نہیں لے کے جانی۔ اچھا اس میں نا یخنی جو ہے بہترین سورس ہے، آپ جب بھی بیماری سے اٹھتے ہیں یا آپ کے اندر ویکنس ہے تو یخنی آپ کو فوری طور پہ طاقت مہیا کرتی ہے، لیکن اس میں نا یہ چیز کا خیال رکھا جائے کہ اگر آپ لوگ وہ پہلے عید والے دن اکثر کو لوگ پتہ کیا کرتے ہیں مکس گوشت، اس میں کلیجی پھپھڑا گوشت مکس پکا لیں، پھر وہ مکس کھانے کے بعد کہتے ہیں ہمارے جلن ہوتی ہے، تو آپ اس کے پارٹس علیحدہ علیحدہ بنائیں، جیسے کلیجی اس کے ساتھ پھپھڑا بنا سکتے ہیں، لیکن آپ گوشت کو اس کے ساتھ مکس کریں گے تو وہ آپ کا ٹیسٹ نہیں آئے گا اور آپ کو فائدہ بھی نہیں کرے گا۔ یہاں پہ ایک چیز بتاؤں، ایسے افراد جن کے گھٹنوں کے اندر آواز آتی ہے ٹک ٹک کی، ٹھیک ہے آواز آتی ہے نا، ایسے پیشنٹ کے جو گھٹنے جو ہے ان کے اندر فلوئڈ کم ہو چکا ہوتا ہے، ایسا پیشنٹ پائے بنائے چھوٹے، اس میں گوند ککر تھوڑی سی ڈال لے، اس سے وہ جو آوازیں آتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اس کے اندر فلوئڈ بھی پیدا ہوگا اور ذائقہ بھی متاثر، ذائقہ بھی زبردست ذائقہ ہوگا کیونکہ تھکنس بڑھ جائے گی، بہترین ہے۔ اور اس میں اکثر اوقات ہم جو اس میں طریقہ گلانے کا، کئی لوگوں کو گوشت صحیح طریقے سے گلانا نہیں آتا، اس کے لیے یہ نا کچری مل جاتی ہے بازار سے، کچری میدا نہیں خراب کرتی ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں کرتی، یہ باربیکیو والے بھی یوز کرتے ہیں، یہ میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہمارے پنجاب میں تو اس کو یہ نا اکثر فصلوں میں لگے ہوتے ہیں چبڑ، اس کا دوسرا نام کچری ہے، لوگ وہ ویسے کھاتے ہوتے توڑ توڑ کے کھاتے تھے، اور یہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اکثر اوقات جتنے بھی صفوف بنتے ہیں ان میں بہت سارے صفوف میں ڈلتی ہے جو میدے والے صفوف ہوتے ہیں، پھر یہ گوشت کو گلانے کے لیے اتنا بہترین سورس ہے کہ آپ کا گوشت نہیں گل رہا، آپ اس کو تھوڑا سا ڈالنے سے گوشت گل جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے ہم سیف کے لیے گوشت سیف کیسے کریں، اس میں سیف کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ قربانی اعصار کا نام ہے، قربانی یہ گوشت نہیں رب کو چاہیے، یہ صرف ہمیں قربانی آتی ہے تو یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ جو خدمت کرنی ہے، قربانی کا جذبہ ہے، آپ نے جو چیز اپنے لیے پسند کرنی ہے وہ لوگوں کو دینی ہے۔ تو یہاں پہ ایک تو یہ المیہ ہے کہ اپنے لیے ہم ران وغیرہ اچھی اچھی چیزیں رکھ لیتے ہیں اور جب تقسیم کرنا ہوتا ہے اس میں ہم اچھی چیز تقسیم نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ دیکھیں رب یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کا جو ہے نا جو نیت ہے وہ کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ جو ہم قربانی بھی کرتے ہیں اگر آپ کی نیت صرف لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں نے بڑے بڑے جانور کیے ہیں تو رب کو یہ نہیں چاہیے، وہاں پہ گوشت مکس کر کے بالکل ایک جیسا گوشت تقسیم کیا جائے اور اتنا گوشت ضرور دیا جائے اگلے بندے کو کہ اگلے بندے کا ایک ٹائم کا کھانا بن جائے۔ اس کے بعد کیونکہ کئی تو مذاق کرتے ہیں بالکل ایک ایک دو پیس پکڑا دیتے ہیں مناسب، پھر ان کا طریقہ بانٹنے کا ایک صاف ستھرا انویلپ لیں یا کوئی باکس لے لیں، اس کے اندر عزت کے ساتھ دیکھ کے آئیں۔ دوسرا
جب آپ یہ رکھنے کے لیے گوشت کرتے ہیں تو اس میں اکثر فریزر کا استعمال کیا جاتا ہے. فریزر میں اگر آپ کئی لوگ کیا ہوتا ہے کہ گوشت بنا سارا اٹھا کے فریج میں رکھ دیا, بعد میں جی اس کو کر دیں گے دھو لیں گے, تو یہ اس طرح تو سیدھا سیدھا وہ نقصان دہ بیکٹیریا پیدا ہوگا. پھر جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہمیں موشن لگ جاتی ہیں, ڈائریا ہو جاتا ہے, ہیضہ ہو جاتا ہے, وہ اس طرح ہوتا ہے. آپ نے گوشت رکھنا ہے, آپ کو پتا ہمارا ایک ٹائم کا آدھا کلو لگتا ہے, تو آدھا کلو گوشت کے آپ پیکٹ بنائیں, اس کے اوپر آپ نام لکھ لیں جی یہ فلاں والا گوشت ہے, یا یہ قیمہ ہے, یا چانپ ہے, اس طرح کا لکھ لیا. پھر وہ آپ اس کو سیو کریں گے, کوئی زپر لے لیں اس میں, کیونکہ باکس میں اتنا گوشت آپ رکھ نہیں سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا زیادہ تو رکھنا چاہیے, ہفتہ 2 ہفتے کی آپ استعمال کر لیں. زیادہ استعمال کرنے سے, آپ تو جم والے ہیں اکثر استعمال کرتے ہیں, جو گوشت زیادہ دیر پڑا رہے نا اس کا ذائقہ وہ نہیں رہتا. اب اس کو آپ نے ذائقے دار رکھنا ہے تو اس میں آپ جتنے بھی کوشش کر لیں. ایک تو آپ اس کو یہ کچری پاؤڈر تھوڑا سا لگا لیں, ٹھیک ہے, اور اس میں ادرک لہسن کا پاؤڈر لگا کے رکھ دیں تو یہ سیف رہتا ہے. اور گوشت کو کبھی بھی کوشش کریں آپ نے سیو کرنا ہے تو صاف ستھرا گوشت ویسے ہی رکھیں, اسے دھوئیں نہ. دھونے سے بھی آپ کا بیکٹیریا اس میں بڑھ جاتا ہے. دھونے کے بغیر رکھا جائے, سیو کیا جائے. جب آپ نکالتے ہیں اس وقت کئی دفعہ غلطی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ دھوپ میں رکھ دیتے ہیں اسے, کچھ لوگ ویسے ہی کچن میں رکھ دیتے ہیں. نہیں, بیف بنا رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, اس کو آپ کیا کریں, آپ اس کو پانی میں نا, ٹھنڈے پانی میں رکھ دیں, عام پانی میں رکھ دیں, وہ علیحدہ ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو نا استعمال کریں, اس وقت دھل بھی جائے گا. دوسرا یہ ہے اس کا جو بہترین سورس ہے, جن کے پاس فریج نہیں ہے, جیسے پہلے لوگ کرتے تھے کہ اس کو نمک لگا کے رکھ دیا جائے, نمک لگا کے پہلے ابال لیں, ابال کے نمک لگا کے ڈرائی کر کے چارپائی کے اوپر کپڑا بچھا کے رکھیں, خشک کر کے رکھیں, تو پھر یہ اس کی لائف زیادہ ہے. لیکن اتنا زیادہ دنوں کے لیے رکھنا مناسب نہیں ہے, اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں. بہتر یہ کہ تقسیم کر دیں. یہاں پہ اگر اس میں اکثر ہوتا ہے نقصان ہو جاتا ہے. آپ ہیں, ہمیں چاہیے ایک صفو بنا کے رکھ لیں, وہ کوئی بیمار ہو نہ ہو وہ استعمال تھوڑا سا کر لیں. اس میں ہلدی, ملٹھی اور سونف 3 چیزوں کا پاؤڈر کر کے رکھ لیں. یہ آنتوں میں انفیکشن نہیں ہوگا, آپ کی طبیعت ٹھیک رکھے گی. یہ ہاف ٹی اسپون صبح شام کھاتے رہیں تو گوشت بھی انجوائے کرتے رہیں. بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کے وقت کا. اور واقعی جی گوشت کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی حکیم صاحب نے بتا دیا, تو ہوپفلی آپ اس پر عمل کریں گے, اور یہ جو نسخے بتائیں اس پر بھی عمل کریں گے, اور گوشت کھائیں گے کم اور تقسیم بھی زیادہ کریں گے. ابھی وقت ہوا بریک کا, دیکھتے رہیے سنو پاکستان. خوابوں کی سرزمین امریکہ جانے اور وہاں پر مستقل بسنے کا خواب تو ہم میں سے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں, لیکن اب ٹرمپ انتظامیہ نے اس خواب کی تعبیر میں اچھی خاصی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. پچھلے 50 سال سے قانون چلا رہا تھا کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ, عارضی ورکر یا سیاحتی ویزے پر امریکہ میں موجود ہیں اور آپ گرین کارڈ کے اہل ہو جاتے ہیں تو امریکہ میں رہتے ہوئے ہی آپ کا سٹیٹس بدل جاتا تھا. لیکن اب نئی گائیڈ لائنز کے مطابق گرین کارڈ چاہیے تو پہلے اپنے ملک واپس جائیں, وہاں سے نئے سرے سے آپ اپلائی کریں. اور یہ فیصلہ اتنا سڈن ہے کہ امیگریشن کے وکلاء اور خود امریکی شہری جن کے جیون ساتھی غیر ملکی ہیں وہ بھی الجھن کا شکار ہے. بالکل ایسے ہی. اور ہر سال تقریباً 6 لاکھ لوگ امریکہ کے اندر ہی گرین کارڈ اپلائی کرتے تھے, اور ٹرمپ انتظامیہ کا مقصد ان نمبرز کو کم سے کم کرنا ہے, کیونکہ گرین کارڈ ہی آگے چل کر امریکی شہریت کا راستہ کھولتا ہے. اب تشویش کی بات یہ ہے کہ جو لوگ پہلے سے لائن میں لگے ہیں ان کا کیا ہوگا. اور سب سے بڑا انسانی مسئلہ ان ممالک کا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں امریکی سفارت خانے یا تو بند ہیں, یا پھر وہاں ویزا انٹرویو کے لیے سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے. اور انسانی حقوق کی تنظیمیں چیخ رہی ہیں کہ اس سے خاندان جو ہیں ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے. کیا بنے گا؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے امیگریشن وکیل اور لیگل کنسلٹنٹ رانا انعام اللہ خان صاحب. ان سے جان لیتے ہیں کہ اس کے کیا ایفیکٹ ہونے والے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویلکم ٹو سنو پاکستان. اور جس طرح سے یہ سارے چینجز آ رہے ہیں, کیا لگ رہا ہے امریکہ میں لوگ جو رہ رہے ہیں ان کے لیے کیا پریشانیاں ہوں گی, جو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے آگے کتنے چیلنجز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سب کو ایڈوانس عید مبارک. خیر مبارک. تو اب ہم ٹرمپ پہ آ جاتے ہیں, امریکہ پہ آ جاتے ہیں جو پوری دنیا میں اس وقت چرچا ہے. دیکھیں مینلی جو یہ پالیسیز کا چینج ہونا, آئے دن آپ کوئی نئی خبر سنتے ہیں. اب کل ایک اور نئی خبر آئی ہے, ہم اس پہ بھی آتے ہیں. تو مینلی یہ ہے کہ یہ ایران اور مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے اس پہ جو پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے امریکہ کو, اور مطلب امریکن یہ ایرانی یا پاکستانی یا کوئی بھی غیر ملکی اسٹوڈنٹ ویزا پہ جاتے تھے, وزٹس پہ جاتے تھے, وہ اپنا سٹیٹس چینج کر لیتے تھے. اس میں کسی حد تک امریکہ کو فائدہ بھی ہو رہا تھا اور نقصان بھی ہو رہا تھا. اب ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ اس
ये जो प्रोसेस चल रहा था इतने अरसे से, इसमें इलीगल जो हैं, जो लोग अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं, जो उनके मतलब जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो इसका फ़ायदा उठा लेते थे। वो मुस्तकिल शहरियत इख्तियार कर लेते थे और आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। ज़ाहिर है उनके ताने बाने जो हैं वो अपने होम कंट्रीज़ के साथ मिले होते थे। तो अब इससे ये होगा कि वो अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे या विजिट वीज़े का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, अपने होम कंट्री जाएंगे। अब ट्रम्प जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, जो वीज़ा ऑफिसर है, उसकी मर्ज़ी है, वो उसका सारा प्रोसेस चेक करेगा। जैसे एक न्यूली इमिग्रेशन अपना विजिट वीज़े की या कोई भी आप दरख्वास्त नहीं देते हैं जी, उस पे कैसे जैसे प्रोसेस किया जाता है, वो दोबारा से उसकी सारी बैकग्राउंड हिस्ट्री को चेक करेगा। सिफर से शुरू करना पड़ेगा, सिफर से शुरू करेगा कि अमेरिका में इसकी क्या एक्टिविटी रही, आया ये जिस पर्पस के लिए गया, इसने वो अपना पर्पस पूरा किया, स्टडी पे गया, स्टडी की, कोर्स कंप्लीट किया, विजिट वीज़े पे गया, किस पर्पस पे गया, वो करके ये वापस आया। सही। अब ये सारी चीज़ें ये लोग देखेंगे, ठीक है। और आप जैसे मैं कल भी सुन रहा था कि ये इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इमिग्रेशन ऑफिसर को जाहिर है गाइडलाइन मिली है, वो उस पे काम करेगा। हाँ, अगर कहीं आपको इंडियन लॉबी का बंदा आगे मिल गया तो वो आपका केस जेन्युइन भी होगा जी, तो वो फंसा के बैठा रहेगा। मैंने अपनी 24 इयर्स हिस्ट्री में देखा है जहाँ केस वर्कर, ब्यूरोक्रेट्स या कोई भी वीज़ा ऑफिसर इंडियन है ना, वो आपके केस को रोक देता है, रिजेक्ट नहीं करता, उसको लॉन्ग मतलब अरसे के लिए डिले में डाल देता है। अच्छा इनाम साहब, पॉलिसी की बात करें तो कहा गया है कि सिर्फ गैर मामूली हालात में अमेरिका के अंदर केस चल सकता है, जिसका फैसला इमिग्रेशन ऑफिसर ऑब्वियसली करेगा। क्या इससे जो अफसरान के सवाबदीदी इख्तियारात हैं उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप समझते हैं? और कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं या हालात हो सकते हैं कि आप अमेरिका के अंदर रहते हुए ये अपना केस फाइल कर सकते हैं? देखिए, उसमें तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होंगे, जो जिनके पास ऐसी एक्सपर्टीज़ हैं, जिनकी ज़रूरत होगी, जो पाकिस्तान जो अमेरिका को भी उनका फ़ायदा होगा, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, एआई से रेलेवेंट लोग, या साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए, जो जिनकी दुनिया में शॉर्टेज है और वो चाहेंगे कि वो अमेरिका में मुस्तकिल शरीयत इख्तियार की जाए, तो उनको अमेरिका चाहेगा कि वो ना जाए। जाहिर है वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा उज़ैर, अब एक और भी इशू है ना, अभी पिटीशन फाइल हुई है जी, ठीक है, अभी ये लॉ का हिस्सा नहीं बना, ठीक है, जो मेरे नॉलेज में है अभी सिर्फ पिटीशन फाइल। हाँ, अगर हम अमेरिका की प्रीवियस पॉलिसी को देखें तो बिल्कुल अमेरिका ने जब इस तरह की कुछ लॉ लेके आता है तो वो इम्प्लीमेंट ज़रूर हो जाता है, ठीक है। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। सही। अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं अब शादियां की होती हैं लोगों ने, ग्रीन कार्ड इसी सिलसिले में फिर मिल भी जाता है, इजीएस्ट वे भी किसी वक्तों में खैर समझा जाता था, फिर पॉलिसी चेंज होगी, अब वो लोग भी क्या वापस आएंगे और दोबारा से इंटरव्यू देंगे? तो इस तरह तो ख़ानदानी वो जो जिस तरह से मामलात हैं वो तो बड़े पेचीदा हो जाएंगे उनके लिए। जी, इनका मूड तो यही है कि वो लोग भी आएँ, और इसमें इनके जहन में ये है कि जो फेक मैरिजेस हैं, बहुत सारे लोग वहाँ रहने के लिए पेपर मैरिज कर लेते हैं, मतलब वो जेन्युइन शादी तो नहीं होती, पेपर मैरिज कर लेते हैं। तो कोशिश तो इनकी यही होगी कि ये लोग वापस आएँ। अब आने वाले दिनों में ये पता लगेगा कि कौन वहाँ रह के कर सकता है और कौन वापस आएगा। ये तो प्रैक्टिकली जब ये चीज़ें होंगी तो सामने आएंगी। अभी तो एक मतलब चर्चा है ना, इस तरह से करके ग्रीन कार्ड ले लिया है उसका भी दोबारा से जिसको तो ग्रीन कार्ड मिल गया है वो तो इस पॉलिसी, या जिसको जिसका केस प्रोसेस में है वो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं हो। अच्छा इनाम साहब, ये भी बता दें कि अफगानिस्तान या दीगर जो ममालिक हैं, अमरीकी सिफारत खाने वहाँ पे बंद हैं, इन ममालिक के शहरियों को जब ग्रीन कार्ड के लिए अपने मुल्क वापस भेजेंगे तो वहाँ से वीज़ा प्रोसेस कैसे होगा? देखिए, जैसे पहले से ऑलरेडी उज़ैर हो रहा है, नियरेस्ट स्टेशन जो मतलब पाकिस्तान आते हैं वो मोस्टली, आजकल तो हमारे हालात ठीक नहीं है, ईरान जाते थे ये लोग, अफगानी जो हैं,
اب ان کے لیے کوئی نہ کوئی نیئرسٹ جو ہے انڈیا چلے جائیں گے یا دبئی آ جائیں گے یا اور کنٹریز آ جائیں گے. وہاں ان کا تو پہلے بھی یہی پروسیس تھا, ٹھیک ہے, افغانیوں کے لیے. اچھا خالی افغانی تھوڑی ہیں ہم آپ دیکھیں نا ہماری جو ویزا اگر آپ وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو پاکستانیوں کو اپوائنٹمنٹ کتنی دیر میں مل رہی ہے, سال 8 مہینے 9 مہینے. اور یہ جو ایجنٹ مافیا ہے جو یہ ڈیٹس بیچتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی بڑا گھناؤنا ایک دھندا ہے, اس کو بھی ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو اس کے خلاف بھی پالیسی جو ہے انعام صاحب بنانی چاہیے. کر رہے ہیں جی بالکل. وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کی آمد کا, اور آپ کی پریزنس سے بہت ساری جو مفید انفارمیشن ہے وہ ہماری آڈینس تک پاس آن بھی ہوئی. ابھی بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے سنو پاکستان. عید الاضحیٰ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ چند گھنٹوں کی دوری پر ہے اور ملک بھر میں قربانی کی تیاریاں جاری ہیں. لاہور کی شاہپور کانجرا منڈی ہو یا پھر کراچی کا ناردرن بائی پاس, اسلام آباد کی مویشی منڈی ہو یا پشاور کا رنگ روڈ, اس وقت پورے ملک میں عید کا رنگ جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے, اور ہر طرف خوبصورت چمکتے دمکتے اور وزنی جانوروں کے چہرے نظر آ رہے ہیں. اور شہری اپنے پسندیدہ جانور کی تلاش میں رات بھر جناب منڈیاں چھان رہے ہیں, بلکہ پڑاؤ ڈالے بیٹھے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اور عید کی رونقیں تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس بار مہنگائی نے شہریوں کا امتحان لیا ہے. لاہور سے کراچی تک ہر منڈی سے ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ بھئی قربانی اب عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے. کیا واقعی عید کے آخری دن میں قیمتیں نیچے آئیں گی یا بیوپاری اڑے رہیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر ان منڈیوں میں شہریوں اور بیوپاریوں کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں لائٹنگ اور پانی اور سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں, آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے. کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے سہیل رب, ان سے جان لیتے ہیں کہ منڈیوں کی کیا صورتحال ہے. سہیل بتائیے گا یہاں کیا انتظامات ہیں, اور بیوپاری کیا شکوہ کر رہے ہیں, خریدار کیا شکوہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں؟ جی بالکل, عید قرباں اب بالکل سر پر ہے, اور میں اس وقت جو ہے وہ مویشی منڈی میں موجود ہوں, اور یہاں پہ بھاؤ تاؤ توڑ جوڑ اور جو جانوروں کا مول ہے وہ اپنے عروج پر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. یہاں پہ خریدار بھی بہت ہیں, یہاں پر جانور بھی بہت ہیں, اور یہاں پر بیوپاری بھی بہت ہیں. اور تقریباً جو بیوپاری ہیں اور جو خریدار ہیں ان میں جوڑ توڑ کا سلسلہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہے, کیونکہ اب بالکل فائنل راؤنڈ یہاں پہ ہے. اور میرے کیمرامین سلمان مصطفیٰ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو مویشی منڈی ہے یہ کالا پل کے مقام پر موجود ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف آپ کو جانور ہی جانور یہاں دکھیں گے. بڑا جانور بھی یہاں موجود ہے, چھوٹا جانور جو بکرا ہے وہ بھی یہاں موجود ہے, لیکن ان کا جوڑ توڑ کیا ہے, ان کے ریٹ کیا ہے. یہاں پہ میرے ساتھ اس وقت بیوپاری بھی موجود ہیں اور خریدار بھی موجود ہیں. اب ہم خریدار سے بات کریں گے یہاں پہ کہ یہ یہاں پہ میں دیکھا ہماری ٹیم نے کافی دیر سے یہ یہاں پر موجود ہیں. شہزاد ان کا نام ہے, ان سے جانتے ہیں کہ یہ منڈی کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. جی سر بتائیے گا. میں پچھلے سال کے بنسبت یہاں پر اس وقت جو میں مہنگائی دیکھ رہا ہوں, لوگوں کی بائنگ پاور نہیں ہے, لوگ نہیں خرید پا رہے, اور جس طرح سے ریٹس چڑھے ہوئے ہیں مسلسل, یہاں 9 لاکھ 7 لاکھ 5 لاکھ اس طرح سے آرام سے کہہ رہے ہیں. حالانکہ جانور وہی ہمیں جو ہے نا تقریباً پچھلے سالوں میں 2.25 لاکھ 3 لاکھ روپے میں مل جاتا تھا. لیکن ابھی میں تو یہ سمجھ رہا ہوں, میں نے کافی سرچ کیا, 3 گھنٹے سے میں آیا ہوں, لیکن اس کے باوجود میرا کسی سے سودا بن نہیں پا رہا. تو اس وجہ سے یہ کہ دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے. اچھا, یہ آپ نے خریدار کا موقف سامنے آیا, انہوں نے بتایا کہ منڈی تیز ہے کیونکہ اب بالکل بقرہ عید سر پر ہے, تو ظاہر سی بات ہے جو جانور ہے وہ اب بیوپاریوں کا جو ہوگا سب سے بڑا جو مین امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جانور کو زیادہ ریٹ پہ بیچیں. ایک بیوپاری میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا پہلے نام جانتے ہیں, کیا نام ہے, اور ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی نظر میں منڈی مویشی منڈی کیسی ہے. جی سر بتائیے. منڈی ماشاءاللہ سے بہت اچھی چلی ہے. مال جو ہم لائے تھے وہ سب ختم کر چکے ہیں, مال ماشاءاللہ ہم سب ختم کر چکے ہیں, اور ماشاءاللہ دوبارہ لا رہے ہیں یہ مال کو. ہم پہلے جو ہم مال لائے تھے وہ سب بک چکا ہے ہمارا, بہت اچھی چلی. جی, یہ بیوپاری کا آپ نے موقف سامنے جو آیا وہ سنا. اسی طریقے سے اگر میں بات کروں تو شہر کی تقریباً تمام منڈیوں میں صورتحال یہی ہے کہ جو چھوٹا جانور ہے وہ مکمل طور پر منڈی سے غائب ہو چکا ہے, اور بڑا جانور یہاں پر موجود ہے. اس منڈی کی بات کریں, چاہے مرکزی منڈی کی بات کریں, چاہے علاقائی سطح پر جو ہے وہ مویشی منڈیوں کی بات کریں, صورتحال کم و بیش تقریباً ساری جو ہے وہ یہی ہے. جی
बिल्कुल सुहेल, हमें कराची की सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे। पेशावर की मंडियों में क्या सूरत हाल है, शाहिद खान से जान लेते हैं। शाहिद, कहिएगा आप किस मंडी में मौजूद हैं, और मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ख़रीदारी का रुझान जो है वो क्या छोटे जानवर की तरफ है या फिर बड़े जानवर की तरफ ज़्यादा रुझान है? करीब है और कुछ ही वक्त जो है वक्त थोड़ा कम रह गया है, और यही वजह है कि पेशावर के जो मंडियाँ है, मवेशी मंडी, वहाँ पर लोगों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। लोग जो है वो आ रहे हैं और उनकी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी अपनी कुर्बानी का जानवर ख़रीदे। गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत अगर आग देखा जाए तो लोग ज़्यादा है, लेकिन जानवरों की तादाद जो है काफ़ी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ छुट्टी की वजह से बहुत सारे लोग आए थे और उन्होंने अपना जानवर ख़रीदा है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि आपने अभी तक अपना जानवर नहीं ख़रीदा? नहीं जी, अभी तक तो नहीं ख़रीदा। रेट बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं व्यापारी। अच्छा, ये तवक्को की जा रही थी कि जब कम दिन रह जाएंगे, जानवर ज़्यादा है, रेट कम होगा, तो कम हुआ है कि बढ़ गया है? अभी तक तो बस वैसे ही चल रहा है, ना बढ़े ना नीचे गया है। तो क्या करेंगे? इंशाल्लाह बस सब्र करेंगे, सब्र से काम लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, सब्र से ही काम लेंगे, और इनकी कोशिश होगी कि आज ही अपने लिए जानवर ख़रीदे, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज या 2-3 दिन कबल जो रेट था उससे आज थोड़ा रेट जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और लोगों को जो तवक्को थी कि शायद ये कम हो, लेकिन वो कम होने की बजाय उसका रेट बढ़ गया है, क्योंकि मवेशी जो है वो बड़ी तादाद में उसकी फ़रोख्त हो चुकी है। कुछ को वापस पंजाब ले जाया गया क्योंकि वहाँ पर डिमांड बढ़ गई थी। तो इस वजह से यहाँ पर जो मवेशी मंडी है रिंग रोड की, यहाँ पर जानवरों की डिमांड में कुछ इजाफा देखने में आया है, और इस वजह से जो शहरों की परेशानी है वो बढ़ गई। सही, तो पेशावर की मंडियों की सूरत हाल तो हमने जानी। अब लाहौर और इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है, क्या व्यापारी कह रहे हैं, ख़रीदारों का क्या मुतालबा है, ये सब जानने के लिए हम चलते हैं मिर्ज़ा रमज़ान बेग। लाहौर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और इस्लामाबाद से आमिर बलोच। लाहौर का पहले रुख कर लेते हैं। मिर्ज़ा रमज़ान बेग, बताइएगा बस कल के दिन ईद है, चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं, क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड, क्या आप देख रहे हैं, कितनी महंगाई है, लोग क्या शिकवा करते नज़र आ रहे हैं, और जो नहीं ख़रीद पाए उनके लिए कोई मार्जिन है कि मिल जाएगा कोई सस्ता जानवर आज रात तक? जी बिल्कुल जी, जाहिर सी बात है, एक रोज ईद तो बाकी है और मंडियों की रौनकें हैं वो भी दुबाला हो गई हैं। साथ तो हैं आज के दिन, लेकिन रेट काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ये शाहपुर कांजरा लाहौर की मेन बड़ी मवेशी मंडी है, जहाँ पर बकरे क्या, बैल क्या, ऊँट क्या, छतरे क्या, दुम्बे, हर तरह का जानवर, बड़ा खूबसूरत जानवर यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। और जो 1 लाख वाला जो बकरा था वो 2-2 लाख में है। इसी तरह जो बैल 1.5 लाख का था वो 3.5, 4, 5 में चला जाता है। इसी तरह दुम्बे की जो कीमत है वो भी 1.5 लाख से ऊपर है। अगर अच्छे वाला दुम्बा लेना तो वो 2.5 लाख में है। इसी तरह छतरे की कीमत वो भी 1 लाख, 1.5 लाख से ऊपर है। तो काफी ज्यादा जो रेट हैं वो कह सकते हैं हम कि आसमानों से बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो खरीदार हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अभी भी हमारी 2-3 खरीदारों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि 6 से 8 घंटे हमें यहाँ पर मेहनत करते हो गए, हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन रेट सुनने, जब रेट की बारी आती है जानवर पसंद आ जाता है, लेकिन जब रेट की बारी आती है तो उस वक्त उनको काफी मायूसी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो 2 लाख का जानवर है वो 4 लाख में मिल रहा है, इसी तरह 3 लाख वाला वो 5 लाख में मिल रहा है। तो इस तरह काफी मुश्किलात उनको 2-4 होना पड़ रहा है। व्यापारी भी कहते हैं कि चारा काफी ज्यादा महंगा है इस दफा, क्योंकि चारा बहुत ज्यादा महंगा हो गया, वंडा काफी ज्यादा महंगा हो गया, जिसकी वजह से रेट को बिल्कुल जो जानवरों का चारा है वो भी महंगा हो चुका हुआ है। और शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी की सूरत हाल बता रहे थे मिर्जा रमजान बेग। साथ ही रहिएगा, इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। आमिर बलोच, आप हमें बताइएगा इस्लामाबाद की जो मंडी है वहाँ पर किस किस्म के मवेशी जो हैं वो लाए गए हैं, कितने खूबसूरत जानवर वहाँ पर मौजूद हैं, और कीमतों के हवाले से बताइएगा, ग्राहक क्या कह रहे हैं कि कीमतें क्या पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा है? आज देखें जो घड़ी की जो टिक है वो इस वक्त जो है तेज है, क्योंकि 1 दिन रह गया और आज ही का दिन है और दिन है। रात 12 बजे तक कोशिश तो होगी कि रात 12, 1, 2 बजे तक तो लोग आए, लेकिन
جو جانور ہیں جانور کافی کم ہو چکے ہیں. اسلام آباد کی جو مین منڈی ہے جو ضیاء مسجد کے پاس ہے وہاں جانور تو کم ہو گئے, لیکن جو ریٹ اگر بات کریں ریٹوں کی تو ریٹ جو جانوروں کے ہیں وہ پچھلے سال کی نسبت سے 50 سے 60% بڑھے ہوئے ہیں. جو پچھلے سال جو جانور مل رہا تھا 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا, وہ اس دفعہ مل رہا ہے 3.5 سے 4 لاکھ روپے کا ایک جانور مل رہا ہے. اور وزن بھی جو اگر وزن کی بات کریں تو 2 سے 2.5 من کا جو جانور ہے وہ 2 لاکھ کے قریب اس کی جو قیمت ہے وہ بتائی جا رہی ہے ویپاری کی جانب سے. اور جو شہری ہیں ایک طرف مہنگائی ہے, مہنگائی کے ساتھ ساتھ قربانی بھی کرنی ہے, تو شہری آ تو رہے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں جو لینا ہے. ویپاریوں کے مطابق اس دفعہ منڈی بے شک تیز رہی ہے, لیکن ہمارے جو جانور ہیں وہ پچھلے سال کی نسبت زیادہ بکے ہیں اسلام آباد میں. تو وہ جو شہری ہیں شہری مہنگے ہونے کے باوجود بھی خرید رہے ہیں. ابھی بھی ایک جو جانور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جانور جو 380 کا بکا ہے, اور وہ جو ویپاری تھا ویپاری اس کو 5 لاکھ مانگ رہا تھا, اور ان کے جو درمیان جو سودے بازی ہوئی ہے, سودے بازی کے بعد 380 میں وہ جانور بکا ہے. اور وہ اس کا جو وزن ہے وہ 4 من ویپاری کے مطابق 4 من ہے, وہ بیل ہے. تو اسی طرح دوسری جانب انتظامیہ کی جانب سے فیس بھی مقرر کی گئی ہے. بڑے جانور کی فیس 4000 روپے کیا ہوا ہے انہوں نے, اور چھوٹے جانور کی جو بکرا ہے اس کی 3000. بکروں کی اگر قیمت کی بات کی جائے تو جو چھوٹے سے چھوٹا بکرا ہے جو اس کی قیمت 1,20,000 سے 1.5 لاکھ چھوٹے سے چھوٹے بکرے کی قیمت بتائی جا رہی ہے, اور 2.5 لاکھ روپے میں بکرا بک رہا ہے اسلام آباد کی منڈی. یعنی کہ 1 لاکھ سے 2.5 لاکھ کے قریب بکرا بک رہا ہے, اور چھوٹے سے چھوٹے مطلب بکرے کی بھی یہ قیمت ہے. تو سوچیں لوگ جو انتظار کرے تھے آخری دنوں میں جا کر خریداری کریں گے تو وہ قیمتوں میں تو اضافہ ہی دکھائی دے رہا ہے. بہت شکریہ عامر اور مرزا رمضان بیگ, آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے منڈیوں کی صورتحال سے. اور واقعی خریدار جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں شکوہ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ بھی ہے کہ قربانی کا جذبہ بھی ہے, مہنگے جانور بھی لوگ خرید رہے ہیں, اور آرٹ بھی آنی چاہیے خریدنے کی. اگر کوئی 5 لاکھ بتائے اور 3 لاکھ میں اگر آپ جانور لے لیتے ہیں تو یہ بھی ایک آرٹ ہے ویسے, کہ ان کو ڈیل کرنا بھی آنا چاہیے. لیکن یس مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, بڑے لوگوں کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ بالکل ان کو ڈیل کرنا تو آنا, لیکن یہ بھی اڑ جاتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ لوگوں نے ہر حال میں لوگوں میں جوش و جذبہ بھی ہے, سنت ابراہیمی کی یہ خرید لے گا, ادائیگی بھی کرنی ہے. یس مطلب یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی ایکسپرٹ جو ہے اس کو آپ ضرور ساتھ لے کے رکھیں جو کہ بارگین بھی اچھی کر لیتا ہو تاکہ کچھ پیسے آپ کے بچ سکیں. لیکن ادروائز تو پھر جناب منہ مانگے دام جو ہے وہ دیکھا جائے تو آخری ایام میں وہی وصول کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو منڈی جناب نیچے نہیں آئی بلکہ قیمتیں جو ہیں وہ اسی طرح سے وہاں پر برقرار ہیں. لیکن اسلام آباد میں مہنگائی کے باوجود جناب زیادہ جانور بکے ہیں پچھلے سال کی نسبت. یہ بڑا ایک خوشائند جسٹر ہے. ابھی پروگرام میں وقت ہو گیا بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. سپریم کورٹ نے خلا اور گھریلو تشدد کے قوانین کی تشریح کرتے ہوئے ایک انتہائی اہم اور تاریخی فیصلہ جاری کیا ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ پاکستان کی لاکھوں خواتین اور خاندانی نظام کے تحفظ کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا. یہ کیس ایکچولی سوات کی رہائشی سیلاب اختر کی جانب سے اپنے شوہر قوت خان کے خلاف تھا. شادی 19 ستمبر 2016 کو ہوئی. 8 اکتوبر 2016 کو علیحدگی کا مقدمہ دائر کیا گیا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اگر بیوی نے ظلم کی بنیاد پر کیس دائر کیا ہو تو اسے خلا میں تبدیل کرنا مالی حقوق کو متاثر کر سکتا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا کہ بیوی کی مرضی اور باخبر رضامندی کے بغیر خلا کا فیصلہ نہیں دیا جا سکتا. اور ناظرین اس فیصلے کی سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ گھریلو تشدد کی تعریف کو بھی وسیع کر دیا گیا ہے. اب گھریلو تشدد صرف جسمانی مار پیٹ کا نام نہیں ہے بلکہ کسی عورت کو ذہنی اذیت دینا, اس کی تذلیل کرنا, جذباتی دباؤ میں رکھنا یا اسے مسلسل نظر انداز کرنا بھی اب قانون کی نظر میں ظلم شمار ہوگا. اور عدالت نے نچلی عدالتوں کو یہ سخت ہدایات کی ہیں کہ وہ بند کمروں کے گھریلو معاملات میں عینی شاہدین یا FIR جیسے ناممکن ثبوت مانگنا بند کریں. اب اس فیصلے کے بعد طلاق, خلا اور خواتین کے مالی حقوق پر کیا اثرات پڑیں گے یہ جان لیتے ہیں ملک کی مایہ ناز ماہر قانون سدرا سدوزئی صاحبہ سے جو موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویلکم ٹو سنا پاکستان. اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کا یہ قرار دینا کہ جی بیوی کی واضح رضامندی کے بغیر خلا نہیں دی جا سکتی, اس کے پیش نظر ہماری فیملی کورٹس کے موجودہ طریقہ کار پر کیا اثرات ہوں گے؟ کیا اس سے مقدمات جو ہیں وہ طویل نہیں ہو جائیں گے؟ بالکل طویل ہو جائیں گے. ہمارا جو مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے 1960 کا
وہ یہ بات کہتا ہے کہ بہرحال اگر ایک عورت خلا کے لیے جب کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو 90 دن کے اندر اندر آپ کو خلا کا فیصلہ دینا ہے ایٹ اینی کاسٹ اینڈ کنڈیشن، جو ایک 90 دن کا ٹائم پرسکرائبڈ ہے فار خلا. میں طلاق کی بات نہیں کر رہی، خلا کی بات کر رہی ہوں کہ جہاں عورت اپنی رضامندی سے جا کے کورٹ سے خلا مانگ رہی ہے. تو جو ایک 90 دن کا ٹائم پیریڈ ہے وہ پرسکرائبڈ ٹائم پیریڈ ہے، اس کے اندر عدالتوں کو فیصلہ کرنا ہوتا تھا. لیکن اب جہاں پہ عدالتوں نے ہماری اعلیٰ عدالتوں نے جس طریقے سے یہ ایک پری کنڈیشن اس کو رکھ دیا ہے کہ اگر آن دا بیسس آف کوالٹی جس کو ہم کہتے ہیں ڈیزولوشن ہو رہی ہے نکاح کی، تو اس کے اندر جو ہے وہ عورت کی رضامندی ہونا شامل تھا. اچھا، یوزلی دیکھا کیا جاتا تھا کورٹ پریکٹسز میں کہ یہاں پہ تھوڑا سا مرد کی رضامندی کا بھی میں ذکر کروں گی، کیونکہ ایک میل پریکٹس چل رہی ہے ہماری عدالتوں کے اندر بھی کہ مرد کو سمن ہی نہیں بھجوائے جاتے تھے اور عورت جو ہے وہ بیلف کو پیسے ویسے دے کے سمن روک کے اور ایکس پارٹی خلا لے لیا کرتی تھی. لیکن آن دی ادر ہینڈ عورت کے ہی گھر میں سے کوئی اٹھ کے چلا جاتا تھا اور عورت کی رضامندی کے بغیر، کیونکہ عورت کا وہاں پہ ہونا ایک سیلف ایک بہت پری کنڈیشن نہیں تھی خلا کی پروناؤنسیشن کے لیے، جب قاضی یا جج جو ہے خلا کا پروناؤنس کر رہا ہے تو عورت کے گھر سے بھی کوئی اٹھ کے جائے اور جا کے جو ہے وہ کاروائی کو انیشیٹ کر سکتا تھا. تو اب اس کے اندر جو عورت کی موجودگی، عورت کا ہونا اور عورت کی رضامندی کا ہونا جو ہے وہ ایک پری ٹیکس بنا دیا گیا. ورنہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ ناراض ہو کے چلی گئی ہے، ماں کے انفلوئنس میں آ گئی ہے، باپ کے انفلوئنس میں آ گئی، بھائی کے انفلوئنس میں آ گئی، انہوں نے اٹھ کے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا اور خلا ہو گئی ہے، جبکہ بیوی بچے تو واپس آنا چاہتے تھے. تو یہ ایک جو فیملی پریشر یا انڈیو پریشر جس کو ہم کہتے ہیں، کارجن جو گھر والوں کی طرف سے آ رہی تھی، اس کو بھی نل اینڈ وائڈ کیا گیا ہے. پھر سیکنڈلی جس طریقے سے آپ نے یحییٰ آفریدی صاحب کے فیصلے کا ذکر کیا ہے، عزیر ماہم ہوتا کیا تھا کہ عورت جب خلا لیتی ہے تو obviously وہ مہر کو جس طریقے سے اس کو ریٹرن کرنا پڑتا ہے پارٹ آف دیٹ، لیکن خلا عورت کیوں لینے کے لیے جا رہی ہے یہ فیکٹرز امپورٹنٹ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ون فائن مارننگ یو ویک اپ آفٹر ہیونگ اے لولی ڈنر، آپ اٹھتے ہیں اور عورت جا کے کہتی ہے کہ بس مجھے نہیں رہنا، میں خلا لے رہی ہوں. دیر آر سرٹن فیکٹرز. نیگلیکٹ کا فیکٹر ہوتا ہے، آپ کو ان لاس کی طرف سے کوئی ایشوز ہو سکتے ہیں. مرد کا جو ہے وہ صرف مار پیٹ کو تو ہم نے رجسٹر کرنا شروع کر دیا تھا کہ جی مار پیٹ کر رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے، اس کی بیس پہ ہم خلا لے رہے ہیں. لیکن وہ نیگنگ، تم ایسی ہو، تم ویسی ہو، تم موٹی ہو، تم پتلی ہو، تم چھوٹی ہو، تم کالی ہو، تم لمبی ہو، تم گوری ہو، تم نے میری ماں کی جیسا روٹی نہیں بنائی، تم نے میری بہن کے جیسا پلاؤ بنانا نہیں آتا، تمہارے باپ نے جہیز میں یہ نہیں دیا تھا، تمہیں تمہاری ماں نے یہ طریقہ نہیں سکھایا تھا، رضائیاں تلائیاں بننی نہیں سکھائیں، کروشیا نہیں سکھایا، کڑھائی نہیں سکھائی. سو یہ چھوٹی 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 چیزیں جو ہر وقت کی نیگنگ ہوتی تھی نا، یہ پروو نہیں ہو پاتی تھی. اور اب کیا ہے کہ ان چیزوں کو پروو کرنے کے لیے بھی عدالت نے وہ جو ایک پراپر طریقہ کار ہے، میکینزم ہے کہ آپ کو اگر فزیکل ہرٹ آیا ہے تو وہ تو ویزیبل ہے، آپ میڈیکل کروائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے اوپر بھی عدالت جس طریقے سے ہراسمنٹ کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہراسمنٹ کے اندر آپ کا ذہنی ٹارچر بھی آتا ہے. وائلنس کے اندر ہم نے صرف وربل اور صرف فزیکل وائلنس کو ہم نے انکلوڈ نہیں کیا تھا. ہم نے دیکھا کہ لیجسلیشن جو ہے وہ امپروو ہونا شروع ہوئی، ہمارا فزیکل اور ایموشنل وائلنس بھی آیا. سملرلی فیملی کیسز کے اندر بھی جو ایک لائکونا پایا جاتا تھا اس کو بھی اوور کم کرنے کی کوشش کی. بالکل، جتنے بھی سدرا قانونی حکم موجود تھے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان پر کام کیا گیا، انہیں فل کیا گیا. یہ بتائیے گا فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ظلم کی بنیاد پر دائر کیس کو خلا میں تبدیل کر دینا قانونی طور پر درست نہیں، کیونکہ اس سے عورت کے مالی حقوق متاثر ہوتے ہیں. اس قانونی نقطے کی ذرا وضاحت بھی فرما دیں کہ خلا اور ظلم کی بنیاد پر علیحدگی میں مالی حقوق پر کیا فرق ہوتا ہے؟ اچھا، ایک ہوتی ہے خلا جس کو ہم عام لفظوں میں وکالت خلا، بٹ جو ایک اور چیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ڈیزولوشن آن دا بیسس آف کروالٹی. یعنی کہ ظلم کی بنیاد پہ آپ نکاح کو ڈیزالو کر رہے ہیں، وہ خلا نہیں ہے، وہ ڈیزولوشن ہے. دیر آر 3 ٹائپس، ایک ہے طلاق، ایک ہے خلا اور ایک ہے ڈیزولوشن. اب ڈیزولوشن جو ہے وہ دونوں پارٹیز کی ولفل بھی ہو سکتی ہے، جس کو ہم مبارات کہتے ہیں ان لیگل لینگویج، کے دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنی سو اینڈ سو ریزنس کی وجہ سے آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، انسٹیڈ آف دے ورک آن دا اسٹامپ پیپر
स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है वो एक दूसरे के साथ साइन करते हैं कि वी डोंट वांट टू लिव एनी मोर एंड द स्टोरी इज एंडेड। और उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप रेजोल्यूशन फाइल कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी तो आपको अपना हक महर वापस नहीं देना पड़ता, जो एक तरीका है कि आधा हक महर आपको लौटाना पड़ता है। जो औरत को जेवर मिला होता है, जो औरत को गिफ्ट्स मिले होते हैं शादी के मौके पे, वी डोंट हैव टू रिटर्न देम, क्योंकि खुला के अंदर ये था कि आपने अपने गिफ्ट्स वगैरह या ये हमारे खानदानी कंगन है तो ये दादी नानी से चले आ रहे हैं, यू हैव टू रिटर्न एवरीथिंग। लेकिन अगर ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी है और क्रुएलिटी प्रूव हो जाती है, फिजिकल क्रुएलिटी प्रूव हो जाती है, ठीक, और जहाँ तक मेंटल क्रुएलिटी है तो वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आपने इसमें पढ़ा होगा कि एक है कि सबूत जो है, आपके जाहिरी सबूत जो है, दोज आर कॉल्ड सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, कि उनकी बेस पे क्रुएलिटी प्रूव हो रही है। सही है, सही। अगर ये प्रूव हो जाती है तो फिर यानी कि लड़की के पास राइट है कि वो ये सारी चीजें रख सकती है माली तौर पर? यस, रख सकती है। पहले जब आपके वकीलों के पास खवातीन आती थी ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी होती थी चाहे, लेकिन वकील उनको गाइड नहीं करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ शॉर्ट रास्ता अपनाया जाता है कि 90 दिन का टाइम है, जान छुड़ाओ। खुला का ही पता है और मोस्टली शायद लड़कियों को, खवातीन को अवेयरनेस ही नहीं है इस बारे में कि ये चीज़ भी होती है, तो वो यही होता है कि खुद से मुतालबा कर रही हैं तो ये खुला ही हो गया, या अगर किसी जुल्म की बेस पर वो जाती भी हैं तो उसको गाइड ही नहीं किया जाता। ये हमारे वकील हजरात जो हैं उनके लिए भी मैं थोड़ा सा अपनी फटर्निटी के अगेंस्ट बोल रही हूँ, बट इट्स ओके, जिस चीज पे बोलना चाहिए बोलना चाहिए। वो 3 महीने का टाइम है, या खुला फाइल करो, इसकी जान छुड़वाओ, अपनी भी जान छुड़वाओ, फीस पकड़ो और ये जाओ। तो उस सिचुएशन में क्योंकि ये वाले केसेस जरा लंबे लटक जाते हैं कि जहाँ पे आपको जो है वो क्वालिटी को भी प्रूव करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब एक केस लेके जाएंगे तो डिफेंस में भी बहुत कुछ आएगा, तो उससे बेहतर होता है लोग कहते हैं आप खुला की तरफ ले जाओ, नहीं, खुला की तरफ मत लेके जाए, जो चीज हक है उसको हक के तौर पे ही लेके जाए। सही सही सही, ये डिफरेंस यानी कि क्लियर हो गया इस केस की वजह से भी, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया, और होपफुली ये सुनने वालों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और जिस तरह से हम देख रहे हैं आसानी के लिए ही, और ये घरेलू तशद्दुद जिस तरह से हम देखते हैं, जहनी दबाव भी अब जी कंसीडर होता है कहीं ना कहीं, और यस, लेकिन हमेशा की तरह जिस तरह से उज़ैर हम कहते हैं कि सुलह सफाई से ही मामला हल हो जाए तो हो जाए, अदालतों की तरफ मामला जाने ही नहीं चाहिए। उसी की तरफ एक और भी कदम है कि औरत और उसकी वो देख रही होती है, फैसला कर रही होती है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी, और वो साथ रहना चाह रही, लेकिन वो देखते हैं कि घर के जनाब अफराद गए और जाकर उन्होंने जो खुला है वो फाइल कर दी, और खातून वहाँ पर है, इस मामले से बाखबर है या नहीं है, तो जनाब फिर भी खुला जो है वो हो जाया करती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये चीज़ें बहुत क्लियर जो है वो हो चुकी हैं, बहुत वाज़ेह हो चुकी हैं, और ऑब्वियसली इसका यकीनन फ़ायदा ही होगा। ब्रेक लेते हैं अब प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और नाज़रीन, ईद आ रही है तो जहां मर्द हजरात छुरियां तेज़ करवा रहे हैं, वहीं हमारी ख़वातीन का असल इम्तिहान जो है वो गोश्त को महफूज रखने के लिए फ्रिज की सफाई भी है। और अब होता क्या है, हम ख़वातीन बस जगह देखते ही कुर्बानी का गोश्त जो है वो ठूसना शुरू कर देती है। नतीजा क्या निकलता है, कूलिंग कम हो जाती है और फिर पूरे घर में एक अजीब सी स्मेल जो है वो फैल जाती है। इसलिए भाई ईद से 2 दिन पहले ही फ्रिज को पूरा खाली करें, नीम गर्म पानी लें और इसमें थोड़ा सा लेमन और बेकिंग सोडा डालें और अच्छे से फ्रिज को साफ़ करें, यानी जितने भी जरासीम हैं उनको आपने भगाना है, और फिर ये होगा कि वो जो बदबू है वो भाग जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फ्रिज आपकी साफ़ हो जाएगी। और सफाई के बाद फ्रिज को जी खुश्क कपड़े से साफ़ करना मत भूलिएगा, वरना नमी रह जाएगी तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये भी बहुत ज़रूरी है। माहिरीन कहते हैं कि गोश्त लाने के बाद उसे पहले अच्छे से धोकर उसका पानी खुश्क करें और फिर छोटे छोटे पैकेट्स बना कर रख लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब पकाना होगा तो बस आपको वही पैकेट निकालना है और सारा गोश्त जो है वो निकालना नहीं पड़ेगा। और बार बार जब आप पूरा गोश्त बाहर निकाल कर उसे पिघलाते हैं फिर दोबारा फ्रीज करते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। और आम शॉपर की बजाय एयर टाइट बॉक्स जो हैं या जिप लॉक बैग्स इस्तेमाल करें ताकि खून फ्रिज में ना टपके। और अब एक जनाब प्रो टिप भी है उन लोगों के लिए जिनकी फ्रिज में से सफाई के बाद भी बू खत्म ना हो, तो छोटी सी कटोरी में बेकिंग सोडा, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर या फिर कुछ नहीं तो कोयले का एक टुकड़ा ही आप फ्रिज के कोने में रख दें। ये बदबू को खुद से एब्जॉर्ब भी करेगा और थोड़ी सी अगर आप अक्लमंदी दिखा दें तो आपका गोश्त भी फ्रेश रहेगा और घर वाले भी बीमारियों से महफूज रहेंगे। लेकिन अव्वल मशवरा हमारा वही है
کہ تقسیم زیادہ کریں تو بہتر رہے گا اور اس چیز کا زیادہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا. زیادہ خیال رکھیں. اچھا عزیر، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ سڑک پر چل رہے ہوں اور اچانک آپ کا اپنا ہی سایہ جو ہے وہ غائب ہو جائے؟ بندہ ڈر تو جاتا ہے کہ میرا وجود کہاں گیا، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا اور پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایسا ہی ایک جادوئی اور انتہائی خوبصورت منظر کل عید کے دن مکہ مکرمہ میں نظر آنے والا ہے. سورج بالکل ہمارے پیارے خانہ کعبہ کے عین اوپر آ جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں کسی بھی چیز کا سایہ جو ہے غائب ہو جائے گا. اور 33 سال بعد ایسا موقع آ رہا ہے. آخری بار 1993 میں یہ ہوا تھا اور ماہرین کے مطابق یہ شمسی اور قمری کیلنڈرز کا ایک انوکھا ملاپ ہوتا ہے. بغیر جدید آلات کا استعمال کیے بغیر قبلے کا جو رخ ہے وہ اس کا درست تعین کیا جا سکے گا. اور ماہرین کے مطابق جس سمت میں اس وقت جو سورج ہے وہ دکھائی دے گا وہ قبلہ کی سمت ہوگی. بالکل وہم اور جیوگرافی کے حساب سے دیکھیں تو مکہ کی لوکیشن ہی ایسی ہے جہاں سال میں 2 بار سورج بالکل اوپر آتا ہے. لیکن عید کے دن ایسا ہونا قدرت کا ایک خاص تحفہ ہے. اور ہمارے کچھ دوست یہ سوچ کر پریشان نہ ہوں کہ سورج کعبہ کی بالکل اوپر آ رہا ہے تو گرمی ریکارڈ توڑ دے گی. ماہرین موسمیات کے مطابق گرمی کا تعلق صرف سورج کے اوپر آنے سے نہیں ہوتا بلکہ ہوا، نمی اور بادلوں کا بھی اس میں پورا جناب کردار ہوتا ہے. تو کل سورج کی عمودی پوزیشن سے ہیٹ ویو کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے، تو افواہوں پر کان دھرنے کی بجائے اس خوبصورت اور نایاب لمحے کو انجوائے کریں اور اس تاریخی منظر کے جناب آپ گواہ بنیں، اس کو آپ فٹنس کریں. یہ بڑا بہترین موقع ہوگا اور واقعی بڑا ہی زبردست منظر ہوگا جس کا انتظار بھی رہے گا. اچھا ناظرین، آج کے دن کو اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. 9 ذی الحج ہے اور یوم عرفہ ہے، رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا وہ عظیم دن جس کا انتظار پورا سال کیا جاتا ہے. اور ایک طرف جہاں لاکھوں خوش نصیب جو ہیں وہ میدان عرفات میں لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، وہیں دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان اس دن کی برکات سمیٹنے کے لیے روزے، تسبیح اور دعاؤں میں مصروف ہوتے ہیں، عبادات میں مصروف ہوتے ہیں. اور حج صرف چند عبادات کا مجموعہ نہیں، یہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا روحانی انقلاب ہے. لیکن وہ لوگ جو اس سال حج پر نہیں جا سکے وہ گھر رہتے ہوئے ان ایام کی برکات کیسے سمیٹیں، قرب الہی کیسے حاصل کریں، یوم عرفہ کے روزے کی خاص اہمیت کیا ہے، اسی ایمان افروز موضوع پر رہنمائی کے لیے آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر پروفیسر حافظ غضنفر عزیز صاحب. پروفیسر صاحب ویلکم ٹو سنو پاکستان. بہت شکریہ. سب سے پہلے فرمائیے گا کہ حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، اس کی اصل روح اور فلسفہ جو ہے اس پر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج اسلام کے شعائر اور ارکان میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 5 چیزوں کو اسلام کا رکن قرار دیا ان میں سے ایک حج ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ حج کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے نتیجے میں انسانوں پر عائد ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جب آپ خانہ کعبہ تعمیر کر چکے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں. وہ آپ کے پاس پیدل بھی آئیں گے اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر بیٹھ کر دور دراز سے سفر کر کے بھی آپ کے پاس آئیں گے. تو اس لیے آپ دیکھیں دنیا بھر سے لوگ، ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر علاقے کے، ہر زبان کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں. ایک ہی لباس میں، ایک ہی انداز میں، گویا انسانوں میں وہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے اس مساوات کا جس کی مثال دنیا میں کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے. بلا شبہ. دوسری بات یہ ہے کہ حج کی جو عبادت ہے وہ انسان پر، ایک مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں ان کے اوپر یہ حج فرض کیا گیا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یہ 1 سال کے لیے ہے یا ہر سال کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے آپ خاموش رہے، دوسری بار پر بھی خاموش رہے، تیسری بار فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، اس لیے وہ باتیں نہ پوچھا کرو جو پوچھنے والی نہیں ہیں. تو گویا حج کی جو عبادت ہے اس کا ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی حج کرے فلم یرفث ولم یفسق، نہ اس میں کوئی بےہودہ باتیں کرے، نہ کوئی گناہ کا کام کرے، اور قرآن پاک کی آیت کے مطابق نہ اس میں اس سے کوئی جھگڑا ہو، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو، تو وہ ایسے واپس لوٹے گا کیوم ولدتہ امہ، کہ جیسے جب ماں کے پیٹ سے جس دن پیدا ہوا تھا اس دن جس طرح وہ پاک صاف تھا گناہوں سے، اسی طرح آج بھی وہ پاک صاف ہو گیا ہے. تو انسانوں کی زندگی میں 3 ویسے موقع ہیں، ایک حج کا،
ایک ہجرت کا جب وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے، جیسے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تھی، اور تیسرا جب وہ کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے، جب انسان بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ پھر حج کی یہ جو عظیم الشان عبادت ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مختلف اعمال جو مقرر کیے گئے ہیں، ان اعمال کے اندر اگر خلاصہ آپ کو نکالا جائے کہ آپ نے مینا میں، جیسے کل کا دن مینا میں تھا، سب حجاج کرام مینا میں پہنچے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے 5 نمازیں ادا کیں، 24 گھنٹے گزارے، اب وہ عرفات کی طرف کئی پہنچ چکے ہیں، کچھ پہنچنے والے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو مینا میں انہوں نے 5 نمازیں پڑھی ہے، اس کے علاوہ کوئی اسپیسیفک عبادت نہیں ہے، وہ اپنا اذکار، عبادات، تسبیح جو بھی وہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ سوری، تو لیکن آج وہ عرفات میں پہنچیں گے، اپنی جو ہے وہ نمازیں ادا کریں گے، غروب آفتاب تک انہیں وہاں رہنا ہے، تو یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج عرفہ، عرفہ ہی اصل حج ہے، یعنی اگر کوئی آدمی میدان عرفات میں پہنچ گیا ہے تو سمجھے وہ حاجی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کے جو ارکان ہے وہ ادا کرے گا، ظاہر ہے اس نے وہ ادا کرنے ہیں، لیکن اس کا جو جزو اعظم ہے، رکن اعظم ہے، وہ یہی وقوف عرفہ ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کے حوالے سے فرمایا کہ آج میں نے دیکھا ہے کہ شیطان اتنا ذلیل، اتنا دتکارا ہوا، اپنے منہ اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اتنے بڑے بڑے گناہ بس معاف کر دیے، اور جو میری اتنی ساری محنت تھی، جو میں نے اتنے لوگوں سے گناہ کروائے، وہ ساری ضائع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے، تو وہ اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے، دتکارا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دن بڑا عظمت کا دن ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو میدان عرفات میں موجود ہیں، اور ان کے لیے جو اپنے گھروں میں ہیں، ان کے لیے عبادت کا دن ہے، اس اعتبار سے کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، کہ یہ اس کے پچھلے اور اگلے 1 سال کے، گویا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن کے روزے میں اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے کہ انسان کے جو 2 سال کے گناہ ہیں یہ اس کا کفارہ ہے۔ اس لیے اب تو خیر جنہوں نے نیت نہیں کی وہ اب بھی کر سکتے ہیں، اگر صبح سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا، نفل روزہ ہے، تو اس کی نیت اس وقت بھی ابھی سے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک بہت بابرکت مغفرت کا، بخشش کا ایک ایسا دن کہ جو شاید سال میں ایک دفعہ ہی انسانوں کو نصیب ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ایسا دن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے سورہ بروج میں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ یہ جو مشہود کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ قسم ہے اس دن کی جو خود تمہارے پاس حاضر ہوتا ہے، یہ دن جمعے کا دن ہے، آپ جہاں کہیں بھی ہوں جمعہ آ جاتا ہے، اور قسم ہے اس دن کی جس کے پاس تمہیں جانا پڑتا ہے، حاضری دینی پڑتی ہے، یہ دن عرفہ کا دن ہے، کیونکہ اس کی اصل برکت وہ تب ہے جب آپ اپنے گھر سے نکل کے میدان عرفات میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حج کی جیسی عظیم عبادت ادا کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو مشہود کے لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے اور اس کی اہمیت بتلائی ہے کہ یہ کتنا بابرکت دن ہے، اور اسی سے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں یہ دن زندگی میں ملتا ہے اور بار بار ملتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کو خالی جانے دیتے ہیں، اس کی مغفرت میں سے، اس کی برکت میں سے، اس کی رحمت میں سے کوئی حصہ اپنے لیے چنتے نہیں ہیں، کوئی اپنے لیے خاص نہیں کرتے۔ ایک دن کی مشقت ہے، اگر تھوڑی گرمی بھی ہے، ایک دن میں انسان ایک روزہ رکھ لیتا ہے اور نفل روزے کی نیت سے، تو اس کے بڑے اثرات خود انسان پر مرتب ہوتے ہیں، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی بہت سارے اثرات۔ غنفر صاحب، جس طرح سے آپ نے روزے کا ذکر کیا کہ کتنی فضیلت ہے، ان کیس کوئی کسی بھی ریزن کی وجہ سے نہیں رکھ پاتا ہے تو مزید کیا عبادات ہیں، کیا اس دن اعمال دیکھیں، اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا اس کے علاوہ تو یہ دن تو موجود ہے اور اس کی برکات بھی اپنی جگہ پر ہیں، تو ظاہر ہے وہ نوافل کا اہتمام کر سکتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کر سکتا ہے، درود شریف کا اہتمام کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی صدقات کا اہتمام کر سکتا ہے، تو جو اس کے علاوہ نیکی کے طریقے ہیں جتنے بھی، ان سب کا اہتمام اس دن کے اندر روزے کے علاوہ بھی اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکا تو وہ باقی کام کر سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے صرف ایک چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، وہ یہ کہ یہ نہ ہو کہ اس دن کا نام اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے اور ہمارا اس میں کوئی حصہ نہ ہو، اور ہمارا جو ہے وہ دامن خالی ہو، یا ہم نے اس دن کی اہمیت کو ضائع کر دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں
ضائع کرنے والوں میں سے یا محروم لوگوں میں شامل نہ کرے. اس سے بچنے کا اہتمام بہت ضروری ہے. بالکل بالکل. اچھا پروفیسر صاحب، اگر دیکھا جائے تو حج کے بعد یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، ایک انسان کے اندر، ایک مسلمان کے اندر کیا تبدیلیاں آنی چاہیے؟ دیکھیں، حج تو ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے. اگر بلکہ بعض بزرگوں نے تو یہ لکھا ہے کہ آپ کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کی علامت کیا ہے، اچھا اس کی نشانی کیا ہے. ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ایک انسان واپس آیا اور اس کی پوری زندگی پچھلے نہج پر یا پچھلی ڈگر پر یا جو اس کی ڈائریکشن تھی وہ چینج ہو گئی ہے، اس نے اپنے زندگی سے جو وہ سوشل گناہ کرتا تھا، سوسائٹی کو تنگ کرنے والے، وہ اس نے نکال دیے. ٹھیک. جو وہ حقوق اللہ میں کوتاہیاں کرتا تھا وہ نکال دی، یعنی لوگوں کے حقوق بھی پورے کرنے شروع کر دیے، انسانوں کے حقوق بھی پورے کرنے شروع کر دیے. اور اس کے بعد اس کی زندگی ویسی نہیں رہی جیسے پہلے تھی. تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ شخص وہ ہے کہ جس کا حج قبول ہو گیا ہے. اگر لائف چینج نہیں ہوئی، انسان اسی نہج پر چلتا رہا ہے جس پر پہلے سے چل رہا تھا، تو سمجھیں کہ یعنی نماز روزے جو ہے اس نے اپنے وہ اس میں آ گیا، نماز روزے جو ہے اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیا، لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا. ساتھ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اس کے بغیر تو کام نہیں ہوگا. تو میں نے پہلے سماجی حقوق کا ذکر کیا ہے جو سوسائٹی کے انسان کے اوپر ہیں. دونوں چیزیں جب اس کی پوری ہو گئی اور اس نے اہتمام کرنا پرفیکٹ تو انسان دنیا میں نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کسی سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے اس پر اس میں معافی مانگنے کا، سوری کرنے کا، ندامت کا حوصلہ پیدا ہو جائے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس پر انسان ان لوگوں سے اپنے لیے ایکسکیوز کر سکتا ہے، ان سے معافی مانگ سکتا ہے. تو یہ دو چیزیں اگر ایک انسان میں آ گئیں، اس نے لوگوں کے اور اللہ کے حقوق پورے کرنے شروع کر دیے اس سے بڑھ کر جتنے وہ پہلے کرتا تھا، تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا حج قبول کر لیا ہے، ورنہ وہ آدمی خطرے میں ہے. اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. دونوں نے قربانی پیش کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر. ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی. پھر وہ جس کی نہیں قبول ہوئی وہ اس کو ملامت کرنے لگا. اس نے کہا بھئی مجھے ملامت نہ کرو، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقی لوگوں کا عمل قبول کرتا ہے. تقوی ہوگا کسی عمل کے ساتھ، حج قبول ہوگا، تقوی ہوگا، قربانی قبول ہوگی، تقوی ہوگا تو سارے اعمال قبول ہوں گے. اگر ایک انسان کچھ بھی کرتا رہے اور پھر اس کے ساتھ اس کے عمل میں وہ تقوی موجود نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو، اس کا خوف نہ ہو، تو پھر اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے. وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا. بالکل پروفیسر صاحب، تقویٰ ہونا تو بہت ضروری ہے. سم ٹائمز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جس کو اللہ حج یا عمرے کی سعادت نصیب کرتا ہے تو وہ بڑا سم ہاؤ، کچھ سب تو نہیں، خیر معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ وہ تھوڑا سا مغرور ہو جاتا ہے، یا پھر وہ دوسروں کو اس طرح سے دیکھنا شروع کر دے کہ تم شاید گناہ گار تھے، تمہیں تو اللہ نے موقع نہ دیا، میں کتنا پتہ نہیں اچھا انسان ہوں کہ میں یہاں پہ موجود ہوں، مجھے موقع دیا. خاص طور پر یہ سوشل میڈیا پہ ہم اس طرح کی ویڈیوز اکثر دیکھتے ہیں. اگر کسی نے کسی غلط چیز کے لیے کرٹیسائز کیا ہے تو وہ فوراً سے کہتے ہیں دیکھو میں نے تو عمرہ کیا ہے یا میں نے تو حج کے لیے مجھے اللہ نے سعادت نصیب کی، تو میں پتہ نہیں کتنا نیک ہوں یا اچھا ہوں تو مجھے اللہ نے موقع دیا ہے. دیکھیں یہ ان چیزوں پہ جج نہیں کیا جا سکتا انسان کو. اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں نا تو آپ کو بڑے بڑے اولیاء بھی ایسے ملیں گے جنہوں نے زندگی میں حج نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ ان پہ حج فرض ہی نہیں ہوا کیونکہ ان کے پاس استطاعت نہیں. یہ حج کا اصل جو فرضیت کا تعلق ہے وہ ہے استطاعت کے ساتھ. صحیح. اور جس بندے کے پاس مالی اور جسمانی دو طرح کی استطاعت موجود ہو، یعنی اس کی صحت بھی ایسی ہو اور ساتھ ساتھ اس کے پاس مال بھی اتنا ہو کہ وہ یہ سفر کر سکنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ حج فرض کیا ہے. اس کے علاوہ فرض کریں ایک آدمی کے پاس کتنا ہی مال ہے لیکن وہ نہیں جا رہا اور وہ استطاعت کے باوجود اس کو یہ نہیں ہو رہا، تو پھر اس صورت میں وہ مجرم ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی بندے میں استطاعت ہی نہیں ہے اس کو آپ یہ کہہ کر بلیم نہیں کر سکتے کہ تم گناہ گار تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں بلایا. یہ تو اپنی نیکیاں ضائع کرنے والی بات ہے. نیکیاں دیکھیں، وہ ایک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ لکھا ہے کہ وہ ایک سیٹھ کے گھر گئے ہوئے تھے. تو سیٹھ نے اپنے نوکر کو بلا کے کہا کہ میں وہ جو دوسرے حج سے
وہ برتن لے کر آیا تھا مکہ سے، وہ لے کر آؤ، ان میں مہمانوں کو کھانا سرو کرو۔ تو حضرت تھانوی نے جی یہ جملہ سنا تو کہنے لگے اس سیٹھ نے ایک جملے میں 2 حج ضائع کیے۔ اس نے ایک جملے میں 2 حج ضائع کیے ہیں، یعنی آپ کو گفتار میں کتنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ایک جملے میں دیکھیں کہ آپ نے وہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو دوسرے حج کے بعد میں برتن آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ اچھا پروفیسر صاحب، ان ایام میں تکبیرات تشریق کے علاوہ اور کون سے اذکار ہیں مسنون اور تلاوت ہیں، صدقات ہیں جن کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے؟ دیکھیے تکبیرات تشریق تو اس کا ان کا تو وقت مقرر ہے جی۔ مثلا آپ نے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے تو راستے میں آپ، یہ بڑی عید پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اونچی آواز سے تکبیرات تشریق کہتے ہوئے جائیں۔ صحیح۔ اور پھر اس کے بعد نماز میں جیسے آج فجر کی نماز کے بعد سے تکبیرات تشریق کا آغاز ہوا ہے اور یہ رہے گا 23 نمازیں ٹوٹل ہم اس میں پڑھیں گے۔ 23 نمازیں پڑھیں گے؟ 9 10 11 12 13 کی عصر تک۔ ٹھیک، 13 کی عصر تک یہ جو نمازیں ہیں ان میں ہر نماز کے بعد ایک دفعہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھول جاتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ گناہ گار ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا، اگر یاد رکھتے ہوئے اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور 23 نمازیں ٹوٹل بنتی ہیں اس سینس میں۔ تکبیرات تشریق کا تو ٹائم مقرر ہے، لیکن اس کے علاوہ جو عبادات ہیں جیسے آپ قربانی کر رہے ہیں، یہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم نحر کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل یہ تمہارا خون بہانا ہے، کہ تم خون بہاتے ہو۔ یہ جب زمین پہ گرتا ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ یقع من اللہ بمکان قبل ان تقع علی الارض، یعنی زمین پہ نہیں گرتا، اس سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو اس سے یہ خود اتنا بڑا عمل ہے۔ پھر جب آپ قربانی کرتے ہیں، آپ دیکھیں دنیا میں کتنے مذہب ہیں جو کہتے ہیں کہ گوشت نہیں کھانا ہے۔ جی جی۔ حضرت ایک زمانے میں جب مشترکہ ہندوستان میں ہم رہتے تھے، انگریز کی یہاں حکومت تھی، پارٹیشن سے بلکہ آزادی سے بھی پہلے، تب ایک بڑا نیریٹو ہوتا تھا، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان بحث ہوتی تھی۔ تو ہمارے وہ کہتے تھے کہ یہ بھی ایک زندہ مخلوق ہے تو آپ اس کو کیوں ذبح کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا دیکھیں، آپ لوگ جنگیں لڑتے ہیں، اس میں انسانوں کو قتل کرتے ہیں، تو وہ بھی تو انسان ہی ہوتا ہے، اس میں بھی تو جان تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے وہ جان، کسی جان کا لینا یا نہ لینا، ان ساری جانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ بے شک۔ وہ جس اپنی مخلوق میں سے جس کے بارے ہر سال جو ہے اضافہ ہوا ہوتا ہے، برکت ہے اس میں، اور انبیاء کا پیشہ رہا ہے، جس جان کے بارے میں وہ اجازت دے گا کہ یہ لے سکتے ہو تم، وہ لے لو جی، اور جس جان سے وہ منع کر دے گا وہ نہیں لے سکتے۔ وہی جان جو جائز تھی اس پہ بھی لیتے ہوئے اس نے کہا میرا نام لو، اگر میرا نام نہیں لیا تم نے وہ تمہارے لیے حرام ہو گیا، وہ حلال نہیں رہا۔ تو اصل تو برکت تو اللہ تعالیٰ کے نام کی ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ مت کھاؤ، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ خود ایک گناہ ہے۔ بڑے واضح احکامات ہیں، بہت شکریہ پروفیسر صاحب، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دن کی جو برکات ہے وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اذکار کریں، تلاوت کریں، اور جناب اور عزیر اس سال جو حج پر نہیں جا سکے، اللہ اگلے سال ان کو حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ ہم یہ دعا گو ہیں کہ واقعی بڑا دل کرتا ہے جب یہ قافلے جا رہے ہوتے ہیں تو دل میں خواہش تو ہوتی ہے، اور یہی دعا نکلتی ہے دل سے کہ جو اس بار نہیں جا سکے اللہ ان کو اگلی بار موقع دے، اتنی سکت دے پیسوں کی یا کی مالی طور پر کہ وہ پہنچ سکیں اور حاضری دے سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کلید قربا ہے، لوگ قربانی کریں گے تو اللہ ان سب کی قربانی بھی قبول فرمائے، اور آپ کا ہمارا ساتھ بھی کل رہے گا جناب۔ یس، عید شوز بھی ہوں گے، عید جو ہے ہم مل کے گزاریں گے، عید شوز آپ ہمارے بہت ہی زبردست شوز ہوں گے جو کہ آپ دیکھ بھی سکیں گے۔ تو جناب آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے روپ کے ساتھ، ایک نئے شو کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔